حاجی صاحب بیف پلاؤ کے شوقین تھے۔ کیونکہ حاجی صاحب کے ساتھ یارانہ تھا، لہذا حاجی صاحب ہفتے میں 2 بار زبردستی بیف پلاؤ کھلانے لے جاتے۔ ان دنوں بابا چاول والے کا طوطی بولتا تھا۔ بابا کے منفرد انداز اور انکساری نے کاروبار میں برکت ڈال دی تھی۔ بابا جی گاہکوں کو ترازو میں تول کے چاول پروستے۔ لذیذ بیف پلاؤ میں چاول کم اور بوٹیاں زیادہ ہوتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بابا کے پاس ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ قطار میں کھڑے انتظار کرتے گاہک اکثر دھکا لگنے سے الجھ پڑتے تو بابا جی ہاتھ تیز کر کے بجلی کی رفتار سے اخبار پھاڑ کر ترازو میں بچھاتے، اس پر چاول گراتے، پلیٹ میں منتقل کرتے اور 2 نلیوں سے گودا نکال کر چاولوں پر انڈیل دیتے۔ بابا جی دن میں کم از کم 10-12 دیگیں بیچ لیتے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اگلے دن کی تیاری میں مصروف ہو جاتے۔ بابا جی کے بیف پلاؤ کھاتے کھاتے مجھے پہلوانی کا شوق چڑھ گیا۔ کم و بیش 3 سال گزر چکے تو میرا پہلوانی کا شوق بھی عروج پر جا پہنچا۔ میں صبح شام چوتا باندھ کر اکھاڑے میں پہنچ جاتا، وہاں خوب کسرت کرتا، مٹی میں لوٹ پوٹ ہو جاتا، واپسی پر خواہ مخواہ وزنی کام کرتا، کبھی پانی کے بھرے ہوئے گیلن اٹھانے لگتا تو کبھی گندم سے بھری ہوئی بوری اٹھانے لگ جاتا۔ پھر مجھ پر کالی کاجل زدہ بڑی آنکھوں اور دراز پلکوں کا اثیر ہو گیا اور ساتھ طبیعت میں تھوڑا ضد کا عنصر شامل ہو گیا۔ عجیب کیفیت تھی۔ گھنٹوں گرم دھوپ میں چلنے کے باوجود گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھار غصہ آتا تو دروازوں کی شامت آ جاتی، دروازہ ٹانگ مار کر بند کرتا تھا۔ اس بدتمیزی پر دوست احباب اور گھر کے افراد سمجھاتے تو میں چیخنا شروع کر دیتا۔ شاید سمجھنے کی صلاحیت سے بھی عاری ہو چکا تھا۔ اپنی اس کیفیت کا حاجی صاحب سے تذکرہ کیا تو معلوم ہوا حاجی صاحب بھی کسی عفیفہ کے عشق میں چور ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ بابا بیف پلاؤ والے کو پولیس اٹھا کر لے گئی اور دکان کو سیل کر دیا گیا۔ روزانہ بیف پلاؤ نوش فرمانے والوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ محبتیوں نے تو پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کر لیا اور نعرے بازی شروع کر دی۔ ہم بھی اس کار خیر میں پیش تھے۔ یہ بابا کا اخلاق تھا، بیف کا جادو تھا یا نلی کا اثر؟ لوگوں نے مکمل پولیس اسٹیشن کا محاصرہ کر کے سڑک پر ٹائر جلا دیے۔ راستے معطل ہو گئے، ہر طرف بابا بابا کی آوازیں تھیں۔ پھر پولیس اسٹیشن سے ایک اڑتی ہوئی اطلاع آئی کہ بابا جی چاولوں میں کھوتے کا گوشت ڈالتے تھے۔ یہ سنتے ہی ہماری سٹی گم ہو گئی۔ پہلے تو یقین نہیں آیا، دل کو تسلیاں دیتے رہے۔ پھر گھر آ کر شیشے میں اپنے آپ کو غور سے دیکھا تو کان لمبے ہو چکے تھے، نتنے پھیل چکے تھے، شکر خدا کا بھی دم نہیں نکلی تھی۔ دماغ گھوم گیا، پھر کر کے سر کو جھٹکا تو چکر آنے لگے اور خیالات کی کڑیاں ملتی چلی گئیں کہ پھر تو کھوتا کرتا ہے۔ مجھے پہلوان بننے کا شوق نہیں، مٹی میں لیٹڑیاں مارنے، وزن اٹھانے، ٹانگ مار کے دروازہ بند کرنے کی وجہ سامنے آنے لگی۔ غصہ میں ہنہنانے کا راز افشاں ہوا۔ مجھے جس کاجل زدہ موٹی آنکھ سے عشق ہوا تھا وہ آنکھ کھوتی کی تھی۔ 1 ہفتے بعد بابا جی کی دکان کھلی تو پہلے سے بھی زیادہ رش تھا۔ وہم دور کرنے کے لیے بابا کے پاس جا پہنچا۔ بابا جی، یہ کھوتے والی بات غلط تھی نا؟ بابا جی نے بہت انکساری سے سنہری الفاظ میرے کانوں میں گھسیڑے۔ بیٹا، میں جس بندے سے گوشت لیتا تھا وہ کھوتے کا بچہ مجھے 3 سال گدھے کا گوشت بیچتا رہا، لیکن اب میں اس سے نہیں خرید رہا۔ یہ سنتے ہی مجھے متلی ہونے لگی۔ ایک گاہک کی پیچھے سے آواز آئی، ½ کلو بیف پلاؤ نلی ڈال کر۔ بابا جی نے پلاؤ ڈالنے سے پہلے پرانا اخبار پھاڑ کر ترازو میں بچھایا تو میری نظر ایک خبر پر ٹک گئی جس میں
جلی حروف میں لکھا تھا، الحمدللہ اس سال ملک بھر سے گدھے کی کھالوں کی ریکارڈ برآمدات ہوئی۔ میں نے فوراً کیلکولیٹر نکالا اور 3 سال کا تخمینہ لگایا۔ جناب 1.5 کھوتا کھا چکے تھے۔ فوراً حاجی صاحب کو فون ملایا تو مریل آواز میں بولے، یار میں 3 ٹاپ گیا ہوں۔